السلام علیکم، میرا نام ہے سفیان بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے ادارے میاں نواز شریف کو جو بہانے سے بلا کر پاکستان میں جو اس کا حشر کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو پتہ چل چکا ہے۔ آپ میاں نواز شریف کی معصوم شکل پر مت جائیں، اس کی شیطانی کھوپڑی دیکھیں کہ وقت سے پہلے خطرے کو بھانپ لی ہے۔ دیکھیں، آج میں میاں نواز شریف کے حق میں بات کر رہا ہوں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا کوئی ایسی ویسی وجہ ہے۔ میں بات وہی کرتا ہوں جو حق سچ کی ہو، چاہے دشمن کے حق میں کیوں نہ چلی جائے۔ اصل میں میاں نواز شریف کو پاکستان بلا کر بہانے سے چارہ ڈال کر کسی بھی طریقے لندن سے پاکستان لا کر نا کچھ لوگ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اکثر انقلاب کی بات کرتا ہے، تو وہ اس کا انقلاب کال کوٹری میں جا کر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کو وقت سے پہلے اس خطرے کا پتہ چل چکا ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ میاں نواز شریف نے کتنا لمبا عرصہ لگایا پاکستانیوں کی دولت چوری کر کے وہاں انگلینڈ میں محلات بنائے، بزنس بنائے۔ اب بیچارہ اگر پاکستان آتا ہے، یہ ادارے پکڑ کے اس کو کال کوٹڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ جو اتنی محنت سے اس نے وہاں پر بنایا وہ کس کام آئیں گے؟ وہ اس کو یہ بہتر رہے گا وہ وہاں پر عیاشی سے زندگی گزارے یا یہاں پر اداروں کی ان چالوں میں آ کر کال کوٹڑی میں چلا جائے۔ تو ایسی باتیں جو ہے نا وہ دل سے نکال دیں۔ دیکھیں، ادارے اس کو یقین دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ آئیں، بے شک پاکستانی آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، گندے انڈے اور ٹماٹر لے کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے تاب ہے، لیکن آپ بس پاکستان ہے، دیکھیں ہم آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میاں نواز شریف جو ہے نا وہ سمجھ گیا کہ یہ کیوں اتنا اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ بس آپ ایک بار پاکستان آ جاؤ۔ دیکھیں، آج جو میاں صاحب نے رپورٹ شیئر کی ہے نا، اس رپورٹ کے دو مطلب ہیں، اس کے اندر دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی واضح طور پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں تو اس کا واپسی کا راستہ کھلا رہے۔ اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتا کہ میاں نواز شریف اگر پاکستان آتا ہے، پاکستان کی عدالتیں یا ادارے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو واپس جانے دیں گے۔ جب میاں صاحب پاکستان آ گئے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جا سکیں گے، تو یہ بات بھی اس کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو اس نے کہا کہ مجھے تو پراپر علاج کی ضرورت ہے، میرے دل میں تو سراخ ہو گئے ہیں، بلکہ اس نے کہا میری تو حالت بگڑ گئی ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں اس کی حالت نہیں بگڑی، پوری دنیا کے ٹور کیے ہیں، وہاں پر ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر جو ایسے کھانے کے ہیں جو دل کے مریض کبھی ان کھانوں کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو تب بالکل ٹھیک تھے میاں صاحب، لیکن اب چونکہ پاکستان آنے کا ٹائم ہے، آگے خطرہ نظر آ رہا ہے، پاکستانی عوام ڈھونڈ رہی ہے بس یہ کہیں مل جائے جو حشر کیا ہے اس کے بھائی نے ابھی ان کا۔ اور اب میاں صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان ہو، ہم آپ کو پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ تو میاں صاحب کو پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ شیطانی کھوپڑی ہے اس کے اندر، اس کی معصومیت پر مت جائیں۔ میاں صاحب نہ آئے، اب میاں صاحب صرف ایک ہی صورت آ سکتے ہیں، وہ ہے پٹواریوں کے خوابوں میں، مطلب پٹواری اب خواب ہی دیکھ سکتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد کامران شاہد نے جو عثمان ڈار کا انٹرویو کیا، اس کا ایک مخصوص حصہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی پکڑ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جو کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا تو ان کو اس دنیا میں حساب دینا پڑ جاتا ہے، اس دنیا کے میں نشانہ عبرت بن جاتے ہیں وہ لوگ۔ اسے کہتے ہیں تدبیروں کا الٹ جانا۔ ایک تدبیر ان لوگوں نے بنائی، ایک تدبیر اللہ نے بنائی۔ کامیاب تو وہی ہوگی نا جو اللہ نے تدبیر بنائی ہو، جو اللہ نے کسی بندے کے لیے سوچا ہو۔ ان لوگوں نے اسے ذلیل کرنے کی تدبیر بنائی، اللہ نے اسے عزت بخشی، اس کی والدہ اس کے حق میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اب کامران شاہد جب انٹرویو کر رہے تھے تو اس کا 20 منٹ اور 26 سیکنڈ کے اوپر جا کر نا ایک کلپ ہے، ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، مطلب ان لوگوں نے انٹرویو کیا، ریکارڈنگ بار بار دیکھی، ڈیفینیٹلی اس کو ایڈٹ کیا ہوگا، تو ان لوگوں کی نظر میں نہیں آیا کیونکہ اللہ کی پکڑ میں یہ لوگ آنے والے تھے۔ تو 20 منٹ 26 سیکنڈ کے اوپر وردی میں ایک آدمی عثمان ڈار کی پچھلی سائڈ سے جو مرر لگا ہوا ہے وہ اٹھ کر جاتا ہے اور وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب اس کا ایک مخصوص حصہ یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر یہ بندہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ دیکھو، اس بات میں تو کچھ شک کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ عثمان ڈار کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا اور کیسے وہ بیان دلوایا گیا۔ اس کی والدہ نے بھی انٹرویو مطلب ایک ویڈیو ریکارڈنگ جاری کر دی تھی کہ اس انٹرویو کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو کامران شاہد ہے نا اس کے اوپر تو اسی دن سے لعنتیں پڑ رہی ہیں جو اس نے کیا، وہاں پر اس کا مذاق بنا رہا تھا، اس کو بول رہا تھا کہ نون لیگ میں چلے جاؤ گے، زبردستی اس کے منہ سے جملے نکلوا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ دنیا میں یہ لوگ نشانہ عبرت بن جائے گے کیونکہ یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، جس آدمی کو ان لوگوں نے وہاں کال کوٹڑی میں بند کیا ہوا نا وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، تو کچھ بھی کر لیں، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں،
کامیاب وہی ہوگی جو اللہ تدبیر بنائے گا۔ تو ہمارا بھی اللہ کے اوپر یقین ہے، انشاءاللہ ہم بھی حق سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ جیت حق سچ کی ہوگی۔ اس کے بعد جناب پاکستان کی معزز عدالت کا آج کا کارنامہ کہ اس نے عمران خان صاحب کے 6 کیسز کی ضمانت کو کینسل کر دیا۔ وجہ ذرا دیکھیے گا، وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، جب وہ جیل کے اندر ہے، کال کوٹڑی کے اندر بند ہے، تو وہ پیش کیسے ہوں گے؟ اگر عمران خان صاحب کسی کیس کے اندر مطلوب ہے تو وہاں کی انتظامیہ کو آرڈر جاری کریں یا حکومت وقت سے کہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کیسز میں یہاں پیش کیا جائے، وہ تو آلریڈی حکومت کی کسٹڈی میں ہے، تو پھر ان کی اس بیس پر ضمانتیں کینسل ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو چلو بہرحال اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔